فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 76۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ سادہ نفس نہیں ہے، صرف یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ نفس ہے یا نہیں ہے، اور یہ کہ نفس ادراکات کے مجموعہ کے سوا ہمارے علم کے کسی حصے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جوہر کے آخری دموں پر آئے ہوئے استعمال سے نجات پانے کے لیے مابعد الطبیعیات میں یہ اہم نتیجہ ہے۔ یہ دنیات میں اہم ہے کیونکہ اس سے روح کا تمام مفروضہ علم منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ علم کے تجزیے میں اہم ہے کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ موضوع و معروض کی درجہ بندی بنیادی امر نہیں ہے۔ انا ایگو کے اس معاملہ میں ہیوم نے برکلے سے اہم پیش رفت کی ہے۔ مقالہ کا سب سے اہم حصہ علم اور احتمالیت پر آف نالج اینڈ پروبیبلٹی ہے۔ ہیوم کی احتمالیت ایسی نہیں ہے جیسی کہ اس قسم کے علم میں ہے، جو ریاضی کے نظریہ علم میں پائی جاتی ہے، جس کے مطابق یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پاسے ڈالنے سے اتفاقی طور پر دونوں 6 ہوں تو 36 ہو جائے۔ یہ علم کسی خاص مفہوم میں بذات خود احتمالی نہیں ہے، اس میں قدر وثوق ہے۔ جس قدر علم ہو سکتا ہے، ہیوم کا تعلق غیر یقینی علم ہے، جس کا تجربی معطیات سے استنتاج کیا جاتا ہے جو کہ استخراجی دلائل پر مبنی نہ ہوں۔ اس میں ہمارا تمام علم شامل ہوتا ہے جو مستقبل اور ماضی اور حال کے تمام غیر مشاہدہ علم کے متعلق ہو۔ دراصل ایسے میں ہر شے شامل ہے سوائے ایک طرف بلا واسطہ مشاہدہ اور دوسری طرف منطق اور ریاضی کے۔ ایسے احتمالی علم کا تجزیہ ہیوم کو محسوس تشکیکی نتائج کی طرف لے گیا جن کی تصدیق یا تردید یکساں طور پر مشکل ہے۔ یہ نتیجہ فلسفیوں کے لیے ایک چیلنج بن گیا جو میری رائے میں ابھی کافی طور پر حل نہیں ہوا ہے۔ ہیوم 7 قسم کے فلسفیانہ اضافتوں میں امتیاز سے بات شروع کرتا ہے جو یہ ہیں: مشابہت، اینیت، اضافت زمان و مکان، عدد یا مقدار میں تناسب، کسی کیفیت میں درجات، تضادیت اور علیت۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 2 اقسام میں تقسیم ہو سکتی ہیں: وہ جن کا انحصار صرف تصورات پر ہے اور وہ جو تصورات میں کسی تبدیلی کے بغیر تبدیل ہو سکتی ہیں۔ پہلی قسم میں مشابہت، تضادیت، کیفیت میں درجات اور مقدار یا عدد میں تناسبات، لیکن مکانیوں، عارضی اور علتی اضافتیں اور دوسری قسم میں آتی ہیں۔ صرف پہلی قسم کی اضافتیں یقینی عمل دیتی ہیں، دوسری اضافتوں کے متعلق ہمارا علم صرف احتمالی ہے۔ الجبرا اور علم الحساب واحد ایسے علوم ہیں جن میں یقین کھوئے بغیر ہم ایک طویل استدلال کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ جیومیٹری اس قدر یقینی نہیں جیسے کہ الجبرا اور حساب ہیں، کیونکہ ہم اس کے متعارفات کی سچائی پر یقین نہیں کر سکتے۔ یہ سمجھنا غلطی ہے، جیسا کہ بہت فلسفی کرتے ہیں، کہ علم ریاضیات کے تصورات کو ایک خالص اور عقلی نظریہ سے سمجھا جانا ضروری ہے جس کی صرف روح کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہی سمجھنے کی اہل ہیں۔ ہیوم کہتا ہے کہ اس نظریہ کا غلط ہونا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جوں ہی ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے تصورات ہمارے اجتماعات سے نقل ہوتے ہیں۔ 3 اضافتیں جن کا انحصار صرف تصورات پر نہیں، وہ اینیت، مکانیوں، عارضی اضافتیں اور علیت ہیں۔ پہلی دو اضافتوں میں نفس خواص کے بلا واسطہ سامنے اشیاء سے پرے نہیں جاتا۔ ہیوم کہتا ہے کہ مکانیوں، عارضی اضافتوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے اور اجتماعات کا حصہ بن سکتی ہیں۔ صرف علیت ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ بعض شے اور واردے کا استنتاج کسی دوسری شے یا واردے سے کیا جا سکتا ہے۔ صرف علیت ہے جو ایسا تعلق پیدا کرتی ہے جو ہمیں ایک معروض کے وجود یا عمل سے یقین دلاتی ہے کہ کسی وجود یا عمل سے پہلے یا بعد میں کوئی دوسرا وجود یا عمل ہوا ہے۔ ہیوم کے اس خیال سے کہ علتی اضافت کی اجتسام جیسی کوئی شے نہیں ہوتی، ایک مشکل پیدا ہوتی ہے۔ الف اور بے کے صرف مشاہدے سے ہم ادراک کر سکتے ہیں۔ الف بے سے اوپر یا بے کی دائیں جانب ہے، لیکن یہ نہیں کہ الف بے کی علت بنتا ہے۔
ماضی میں علت کی اضافت منطق کی بنیاد پر یا نتیجہ میں کم و بیش جذب رہی ہے، لیکن ہیوم کا یہ ادراک حق بجانب تھا کہ یہ ایک غلطی تھی۔ ڈیکارٹ کے فلسفہ میں، جیسا کہ متکلمین کے فلسفے میں تھا، علت و معلول کا رشتہ ایسے یقینی سمجھا جاتا ہے جیسے کہ منطقی رشتے یقینی ہوتے ہیں۔ اس نظریے پر پہلا سنجیدہ وارد ہیوم ہی نے کیا ہے، جس سے علیت کے جدید فلسفہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ بعد کے تقریباً تمام فلسفیوں بشمول برگساں اس قانون کا بیان فرض کرتا ہے کہ اس قسم کے قضیے ہوتے ہیں کہ الف بے پیدا کرتا ہے، جہاں الف اور بے واقعات کی جماعتیں ہیں۔ یہ امر واقعہ کے ایسے قوانین کسی ترقی یافتہ سائنس میں وارد نہیں ہوتے، ابھی تک فلسفیوں کے ہاں پہنچا ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اس میں سے زیادہ تر کی ترجمانی یہ ہو سکتی ہے کہ ان کا اطلاق ایسے علتی قوانین پر ہوتا ہے جو وارد ہوتے ہیں۔ اس سے سردست ہم اس نقطہ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ ہیوم اس مشاہدے سے بات شروع کرتا ہے کہ وہ معروضوں کے تصور سے وہ قوت ناقابل دریافت ہوتی ہے جس سے ایک معروض دوسرے معروض کو پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ اس لیے ہم صرف تجربے سے علت و معلول جان سکتے ہیں، استدلال یا تفکر سے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بیان جو شروع ہوتا ہے اس کی علت ہونا لازمی ہے، ایسا نہیں ہے جس میں وجدانی وثوق ہو جیسا کہ منطق کے بیانات میں ہوتا ہے۔ وہ یوں بیان کرتا ہے: اگر ہم معروضوں کو فی نفسہ دیکھیں اور ان تصورات سے پرے نہ دیکھیں جو ہم ان سے بناتے ہیں، تو کوئی معروض ایسا نہیں جس میں کسی اور معروض کے وجود کے مضمر ہونے کا امکان ہو۔ ہیوم اس سے یہ دلیل دیتا ہے کہ لازمی طور پر تجربہ ہی ہے جو علت و معلول کا علم دیتا ہے، لیکن یہ صرف دو واقعات الف اور بے کے تجربے سے نہیں ہو سکتا جو صرف ایک دوسرے سے علتی اضافت میں وابستہ ہوں۔ یہ صرف تجربہ ہی ہے کیونکہ رشتہ منطقی نہیں ہے، اور صرف خاص واقعات الف اور بے کا تجربہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم الف میں فی نفسہ کوئی ایسی شے دریافت نہیں کر سکتے جسے بے کے پیدا ہونے کی طرف لے جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ الف قسم کے واقعات کا بے قسم کے واقعات کے ساتھ مسلسل ربط و نظم کے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ جب دو معروضے آبجیکٹس تجربے میں تسلسل سے مربوط ہوتے ہیں تو پھر حقیقت میں ایک دوسرے سے استنتاج کرتے ہیں۔ جب وہ استنتاج کہتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک کا ادراک دوسرے کی توقع دلا دیتا ہے۔ اس کی مراد رسمی یا واضح استنتاج نہیں ہوتی، شاید لازمی تعلق استنتاج پر منحصر ہوتا ہے، اور اس کے برعکس نہیں۔ گویا یہ کہتا ہے کہ الف کا منظر بے کے منظر کی توقع کا سبب بنتا ہے، اور اس یقین کی طرف لے جاتا ہے کہ الف اور بے کے مابین ایک لازمی تعلق ہے۔ استنتاج عقل سے متعین نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم فطرت میں یکسانیت فرض کر لیں، جو بذات خود لازمی نہیں بلکہ صرف تجربے سے معلوم ہوتی ہے۔ یوں ہیوم اس نقطہ نظر کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ الف بے کی علت بنتا ہے تو ہمارا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ الف اور بے بطور امر واقعہ تسلسل سے مربوط ہے، اور اس لیے نہیں کہ ان کے مابین کوئی لازمی تعلق ہے۔ ہمارے پاس کوئی اور نہ ہی علت و معلول پر مبنی بلکہ یقینی معروضوں کا تعلق ہوتا ہے جو باہمی طور پر ہمیشہ مربوط رہے ہیں۔ ہم اس باہمی ربط کے استدلال میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ اپنے نظریہ کی تائید میں یقین بیلیف کی تعریف کا سہارا لیتا ہے، جو اس کے مطابق ایک موجودہ ارتسام کے ساتھ وابستہ یا مربوط زندہ تصور ہوتا ہے۔ اگر الف اور بے ایک تلازم کے ذریعے ماضی کے تجربہ میں غیر متغیر تسلسل سے مربوط رہے ہیں تو الف کا ارتسام بے کو وہ زندہ تصور کرتا ہے جو بے میں یقین قائم کرتا ہے۔ یہی بات اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ ہم الف اور بے کے مربوط ہونے میں کیوں یقین رکھتے ہیں۔ الف کا ادراک بے کے تصور سے مربوط ہے۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ الف بے کے ساتھ مربوط ہے، حالانکہ یہ رائے حقیقی طور پر بے بنیاد ہے۔ معروضوں میں کوئی قابل دریافت باہمی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کسی اور اصول سے سوائے عادت کے جو ہمارے تخیل پر کار فرما ہوتی ہے، جس سے ہم ایک کی
ظاہریت سے کسی اور کے تجربے کا کوئی نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ وہ اس قضیے کو بار بار دہراتا ہے جو ہمیں معروضوں کے مابین ضروری تعلق ظاہر کرتا ہے۔ وہ حقیقی طور پر صرف ان معروضوں کے تصورات میں تعلق ہے۔ ذہن عادات سے متعین ہوتا ہے اور یہ اتصام یا تعین جو مجھے ضرورت کا تصور دیتا ہے۔ مثالوں کی تکرار جو ہمیں اس یقین کی طرف لے جاتی ہے کہ اگر الف بے کی علت بنتا ہے ہمیں معروض میں کوئی نئی چیز نہیں دیتی مگر ذہن میں تصورات کے تلازمہ کی طرف لے جاتی ہے۔ لہٰذا جبر ایک ایسی شے ہے جو ذہن میں موجود ہوتا ہے، معروضوں میں نہیں۔ نظریے کا موضوعی حصہ کہتا ہے کہ بار بار کا الف اور بے کا مشاہدہ اس ارتسام کی علت بنتا ہے کہ الف بے کے تصور کی علت بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم علت کی وہ تعریف کریں جو نظریہ کے معروضی حصے میں لی گئی ہے تو ہمارے لیے الفاظ کی نئی ترتیب ضروری ہو جاتی ہے۔ علت کی تعریف بدلتے ہوئے مذکورہ بات یوں بنتی ہے: بار بار یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ معروضوں الف اور بے کے مربوط ہونے کے بار بار کے مشاہدے پر بار بار ایسے مواقع پیدا ہوئے ہیں جن پر الف کے ارتسام سے بے کے تصور کا نتیجہ نکلا ہے۔ ہم شاید تسلیم کر لیں کہ یہ بیان صحیح ہے، لیکن اس میں یہ گنجائش بمشکل پیدا ہوتی ہے جو ہیوم اپنے نظریے کے موضوعی حصے سے منسوب کرتا ہے۔ وہ بار بار یہی دعویٰ کرتا ہے کہ الف اور بے کا یہ تکرار ربط ایسی توقع کرنے کی دلیل نہیں دیتا کہ مستقبل میں بھی وہ مربوط ہوں گے، بلکہ اس توقع کی محض علت بنتا ہے۔ گویا یہ کہنا ہے کہ یہ تکرار ربط کا تجربہ تلازمہ کی عادت کے ساتھ بے تکرار مربوط ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہیوم کے نظریے کو معروضی حصہ تسلیم کر لیا جائے تو یہ امر واقعہ کہ ماضی میں ایسے حالات میں تلازمات بار بار بنے ہیں، تو یہ فرض کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ وہ ہمیشہ جاری رہیں گے یا ویسے ہی حالات میں نئے تلازمات بنیں گے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ جہان نفسیات کا تعلق ہے۔ ہیوم خود کو اس مفہوم میں علت میں یقین کرنے کی اجازت دیتا ہے جس کی وہ عموماً مذمت کرتا ہے۔ آئیے ایک مثال لیتے ہیں۔ میں ایک سیب دیکھتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ اگر میں اسے کھاؤں تو مجھے خاص قسم کے مزے کا تجربہ ہو گیا۔ ہیوم کے مطابق اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مجھے اس قسم کے مزے کا تجربہ کیوں ہوگا۔ عادت کا قانون میری توقع کے وجود کی وضاحت کرتا ہے لیکن اس کا جواز مہیا نہیں کرتا۔ لیکن عادت کا قانون بذات خود ایک علتی قانون ہے۔ اس لیے اگر ہم ہیوم کو سنجیدگی سے لیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ اگر ماضی میں ایک سیب کو دیکھنے سے ایک خاص قسم کے مزے کی توقع کے ساتھ ربط بنتا ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں کہ ایسا ربط ہونا کیوں جاری رہے گا۔ شاید اگلی مرتبہ میں ایک سیب دیکھتا ہوں تو میں توقع کروں گا کہ اس کا مزہ بھنے ہوئے گوشت کا ہو۔ آپ شاید اس لیے اسے ایسا نہ سمجھیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ توقع کریں کہ 5 منٹوں کے بعد آپ ایسا نہ ہونے کا سوچنے لگیں گے۔ اگر ہیوم کا معروضی نظریہ صحیح ہے تو ہمارے پاس اس کی کوئی بہتر دلیل نہیں ہے کہ نفسیات میں ایسی توقعات قائم کر لیں لیکن طبیعیات کی دنیا میں نہیں۔ ہیوم کے نظریہ کی شاید یوں تضحیق ہو سکتی ہے: یہ قضیہ کہ الف بے کی علت ہے کا مطلب ہے الف کا ارتسام بے کے تصور کی علت ہے۔ بطور تعریف یہ خوشگوار کوشش نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ہیوم کے معروضی نظریے کا بغور جائزہ لینا چاہیے۔ اس نظریے کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، جب ہم دیکھتے ہیں الف بے کی علت ہے، وہ سب جو ہمیں کہنے کا حق ہے یہ ہے کہ ماضی میں تجربہ میں الف اور بے بار بار باہم یا سرعتی تسلسل میں ظاہر ہوئے ہیں اور کوئی ایسی مثال مشاہدے میں نہیں آئی جب الف کے بعد بے یا الف کے ساتھ بے نہ آئی ہو۔ نمبر 2، تاہم ہم نے شاید ایسی بہت مثالوں کا مشاہدہ کیا ہو جن میں الف اور بے باہمی مربوط ہوں۔ یہ بات اس توقع کی کوئی دلیل نہیں دیتی کہ مستقبل میں کسی موقع پر بھی یہ باہمی مربوط ہوں گے، اگرچہ اس توقع کی علت ہے، یعنی یہ کہ ایک ایسی توقع کے ساتھ ان کے باہمی مربوط ہونے کا بار بار مشاہدہ کیا گیا ہے۔ نظریے کے ان دونوں حصوں کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے: نمبر 1، علت میں ربط یا تسلسل کے سوا کوئی ناقابل تعریف اضافت نہیں ہے۔ نمبر 2، سادہ شماری استقرار دلیل کی مستحکم صورت نہیں ہے۔
عام تجرباتیوں نے اس نظریہ کے پہلے حصے کو قبول اور دوسرے حصے کو رد کر دیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ انہوں نے دوسرے حصے کو رد کر دیا ہے تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ باہمی مربوط مثال کے وافر وسیع اجتماع کی صورت میں اگلی مثال میں باہمی مربوط پائے جانے کا نصف سے زیادہ امکان ہے، یا اگر ان کا واقعی نظریہ نہیں تو پھر انہوں نے ایسا کوئی نظریہ وضع کر لیا ہے جس کے ویسے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ فی الحال میں استقرار پر بحث نہیں کرنا چاہتا، یہ ایک وسیع اور دقیق موضوع ہے۔ اس وقت میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قیوم کے پہلے نصف نظریے کو تسلیم کر لیا جائے تو استقرار کی تردید مستقبل میں تمام توقع کو غیر عقلی بنا دیتی ہے، خواہ وہ توقع ہو جو توقعات کا احساس جاری رکھے گا۔ میرا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہماری توقعات شاید غلط ہوں اور یہ اسے ہر صورت میں تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہماری مضبوط ترین توقعات لیتے ہوئے بھی، جیسے کہ سورج کل طلوع ہوگا، اس دلیل کا شائبہ بھی نہیں رہتا کہ ان کے نہ ہونے کی بجائے ان کے ہونے کے زیادہ امکان کو فرض کر لیا جائے۔ اس شرط کے ساتھ میں علت کے معنی کی طرف آتا ہوں۔ جو لوگ قیوم سے غیر متفق ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علت ایک خاص اضافت ہے جس سے غیر متغیر نتیجہ نکلتا ہے، لیکن خود اس کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ آئیے ڈیکارٹ کی گھڑیوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ مکمل طور پر صحیح وقت پیما گھڑیاں شاید غیر متغیر طور پر ایک کے بعد دوسری گھنٹہ بجائے، مگر کوئی ایک بھی دوسرے کے گھنٹہ بجانے کی علت نہ ہو۔ عام طور پر وہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہتے ہیں بعض اوقات ہم علتی اضافتوں کا ادراک کر سکتے ہیں، اگرچہ بیشتر معاملات میں ہم ان کا کم و بیش ان کے مسلسل باہمی مربوط ہونے کا کم حقیقی استنتاج کر پاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ اس نقطہ پر قیوم کے حق میں یا خلاف کیا دلائل ہیں۔ قیوم کی دلیل کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمام تضادات جو میں نے اب تک پیش کیے ہیں یا اس مقالہ میں اس کے بعد دیگر مواقع پر پیش کروں گا، ان میں سے موجود ایک سنگین ترین ہے، اور صرف یہ ٹھوس ثبوت اور استدلال کے بل بوتے پر ہی میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ اسے تسلیم کر لیا جائے اور انسانیت کے طویل اور سخت تعصبات پر غالب آئے گا۔ اس نظریے کے ساتھ مصالحت سے پہلے ہمیں کتنی مرتبہ اکثریت کے ساتھ خود کو یہ دہرانا پڑے گا کہ دو اشیاء یا واردے کیسے بھی باہمی متعلق ہوں، صرف سادہ نگاہ کے دیکھنے سے ہمیں کسی قوت کا تصور یا آپس میں باہمی تعلق کا تصور کبھی نہیں دے سکتے، اور یہ کہ یہ تصور ان کے باہمی اتصال کے بار بار تواتر سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ کہ تکرار معروضوں میں نہ ہی کوئی انکشاف کرتی ہے اور نہ ہی ان میں کوئی علت پیدا کرتی ہے، اور محض ذہن کو روایتی تغیر جو وہ پیدا کرتا ہے اس سے متاثر کرتی ہے، اور مزید یہ کہ کسٹمری ٹرانزیشن ہی ہے جو قوت اور جبر کے ساتھ ہوتا ہے، جنہیں نتیجہ کے طور پر روح سے محسوس کیا جا سکتا ہے اور ان کا اجسام میں خارجی طور پر ادراک نہیں کیا جاتا۔ قیوم پر عموماً یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس کے ادراک کا نظریہ بہت زیادہ جوہری ہے، لیکن یہ اجازت دیتا ہے کہ بعض اضافتوں یا رشتوں کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں ان مشاہدات میں سے کسی ایک کا بھی عقلی ادراک نہیں کرنا چاہیے، ہم انیت اور زمان و مکان کے رشتوں کے متعلق کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی ذہن اس سے آگے نہیں جا سکتا جو خواص کے بلا واسطہ سامنے ہے۔ وہ کہتا ہے علیت اس بات میں مختلف ہے کہ ہمیں خواص کے ارتسامات سے دور لے جاتی ہے اور غیر مدرک وجودات کے متعلق مطلع کرتی ہے۔ یہ خیال بطور دلیل کمزور معلوم ہوتی ہے۔ ہم زمان و مکان کے کئی ایسے رشتوں میں یقین رکھتے ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زمان آگے اور پیچھے بڑھتا ہے اور مکان ہمارے کمرے سے پرے بھی جاتا ہے۔ قیوم کا صحیح استدلال یہ ہے کہ جب ہم بعض اوقات زمان و مکان میں رشتوں کا ادراک کرتے ہیں تو ہم علتی رشتوں کا ادراک کبھی نہیں کر رہے ہوتے۔
جنہیں اگر تسلیم کر لیا جائے تو پھر ان کا استنتاج ان رشتوں ہی سے ہو سکتا ہے جن کا ہم ادراک کرتے ہیں۔ یوں یہ بحث ایک تجربی امر واقع پر پہنچتی ہے کہ ہم بعض اوقات ایسے رشتوں کا ادراک جنہیں علتی کہتے ہیں کرتے ہیں یا نہیں۔ ہیوم کہتا ہے نہیں، اس کے مخالفین کہتے ہیں ہاں، اور یہ دیکھنا آسان نہیں کہ ہر جانب کس طرح ثبوت مہیا کیا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیوم کے حق میں مضبوط ترین دلیل کا استنتاج طبیعیات کے علتی قوانین کی نوعیت سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سائنس میں اس صورت کے سادہ اصول کہ الف بے کی علت ہے تسلیم نہیں کیے جاتے ماں سوائے ابتدائی مراحل میں بھدی تجویزوں کے۔ بہت ترقی یافتہ علوم میں ایسے سادہ اصولوں کی جگہ جو علتی قوانین لے لیتے ہیں وہ اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی بھی ادراک میں دیے ہوئے فرض نہیں کر سکتا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ تمام فطرات کے عمل کے مشاہدے سے بہت تفصیلی استنتاجات ہوتے ہیں۔ میں جدید نظریہ مکات پر برقیات جو مذکورہ نتیجے کی بھرپور تائید کرتا ہے شامل نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں تک طبعی علوم کا تعلق ہے، ہیوم پوری طرح حق بجانب ہے۔ اس جیسے قضیوں کو الف بے کی علت ہے کبھی تسلیم نہیں کیے جاتے، اور انہیں تسلیم کرنے کے ہمارے رجحان کی وضاحت عادت اور تلازم کے قوانین سے کی جاتی ہے۔ یہ قوانین خود اپنی صحیح صورت میں اعصابی رگوں کے سے وسیع بیانات ہوں گے، ابتدائی طور پر اس کی علم الابدان، پھر اس کی کیمیا اور بالآخر اس کی طبیعیات۔ تاہم ہیوم کا مخالف اگرچہ وہ سب کچھ تسلیم کرتا ہے جو طبعی علوم کے متعلق کہا گیا ہے، پھر بھی فیصلہ کن طور پر خود کو شکست خوردہ نہیں مانتا۔ وہ کہہ سکتا ہے کہ نفسیات میں ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں جہاں علتی رشتے کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ علت کے تمام تر ادراک کا استنتاج غالباً خواہش سے کیا گیا ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم خواہش اور اس کے نتیجے کے عمل میں رشتے کا ادراک کر سکتے ہیں جو غیر متغیر تسلسل سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ یہی بات اچانک درد اور رونے میں رشتے کے متعلق کہی جاتی ہے۔ تاہم علم الابدان سے جیسے نظریات نکلتے ہیں بہت مشکل ہوتے ہیں۔ میرے بازو کے حرکت دینے کے ارادے اور اس کے نتیجے میں حرکت کے درمیان علتی واسطوں کا ایک طویل سلسلہ ہوتا ہے جو پٹھوں اور رگوں کے منظم اعمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہم پٹھوں اور رگوں کے اس طریق کے عمل کے انجام کا ادراک کرتے ہیں، اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے درمیان بلا واسطہ علتی تعلق کو دیکھتے ہیں تو ہم غلطی پر ہیں۔ یہ دلیل عمومی مسئلہ پر نتیجہ خیز نہیں ہے، لیکن اس سے یہ ضرور ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فرض کرنا بہت اندھا دھند بات ہے کہ ہم علتی رشتوں کا ادراک کرتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اس لیے ترازو کا پلڑا ہیوم کے نظریہ کی حمایت میں وزنی ہوتا ہے کہ علت میں غیر متغیر تواتر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تاہم ثبوت ایسا نتیجہ خیز نہیں ہے جیسا کہ ہیوم فرض کرتا ہے۔ ہیوم علتی تعلق کے ثبوت کو مسلسل باہمی ربط کے تجربہ کی سطح پر لانے پر مطمئن نہیں ہے۔ وہ یہ دلیل دیتا ہے کہ ایسا تجربہ مستقبل میں ایسے ہی کنجکشن کی توقع کا جواز نہیں بنتا ہے۔ مثال کے طور پر، جب پہلی مثال کو دہراتے ہوئے میں ایک سیب دیکھتا ہوں تو ماضی کا تجربہ مجھے توقع دلاتا ہے کہ اس کا ذائقہ سیب کا سا ہوگا اور بھنے ہوئے گوشت کا نہیں، لیکن اس توقع کے لیے کوئی عقلی جواز نہیں ہے۔ اگر ایسا جواز ہوتا تو وہ اس کے اصول سے نکلتا کہ وہ مثالیں جن کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہوا ہے ان مثالوں کے مشابہ ہیں جن کا ہمیں تجربہ ہو چکا ہے۔ یہ اصول منطقی لحاظ سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم فطرت کے عمل میں کسی تبدیلی کا کم از کم ادراک کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ اصول احتمالیت ہونا چاہیے، لیکن تمام احتمالی دلیلیں یہ اصول فرض کر لیتی ہیں، اور اس لیے اسے خود احتمالی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
یا کسی ایسی دلیل سے بھی اجتماعی بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ مفروضہ کے مستقبل ماضی سے مشابہت رکھتا ہے، کسی قسم کے دلائل پر قائم نہیں ہے، بلکہ اس کا استنتاج صرف عادت سے کیا گیا ہے۔ کتاب اول، حصہ سوم، باب چہارم۔ یہ نتیجہ مکمل تشکیک کا ہے۔ تمام احتمالی استدلال حسیت کی ایک قسم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف تمام تر شاعری اور موسیقی میں نہیں، بلکہ ہمیں اپنے ذوق اور جذبے میں بھی اپنانا چاہیے، اور اسی طرح فلسفے میں۔ جب میں کسی اصول کا قائل ہو جاتا ہوں تو یہ صرف ایک تصور ہوتا ہے جو مجھے زیادہ شدت سے متاثر کرتا ہے۔ جب میں دلائل کے ایک مجموعے کو دلائل کے دوسرے مجموعے پر ترجیح دیتا ہوں تو میں اس کے سوا کچھ نہیں کرتا کہ میں ان کے اثر کی برتری کے متعلق اپنے احساس سے فیصلہ کرتا ہوں۔ معروضے کوئی قابل دریافت باہمی تعلق نہیں رکھتے، اور نہ ہی ان میں باہمی ربط و تعلق کسی اصول سے دریافت کیا جا سکتا ہے، ماں سوائے عادت سے جو ہمارے تخیل پر تصرف کرتی ہے۔ یہ اسی سے ہے کہ ہم کسی ایک شے کے مظہر سے کسی اور شے کے وجود کا کوئی استنتاج کر سکتے ہیں۔ کتاب اول، حصہ سوم، باب ہشتم۔ جسے علم سمجھا جاتا ہے، اس کے متعلق ہیوم کی تحقیق کا بالآخر نتیجہ وہ نہیں ہے جسے ہم ضرور فرض کر لیں، اور یہی اس کی خواہش تھی۔ کتاب کا ذیلی عنوان ہے اخلاقی موضوعات میں تفکر کے تجرباتی طریق کار کے تعارف کی ایک کوشش۔ یہ ظاہر ہے کہ اس نے ابتدا ہی اس عقیدے سے کی کہ سائنسی طریق کار ہی حقیقت مہیا کرتا ہے، کلی حقیقت اور حقیقت کے سوا کچھ نہیں۔ تاہم اس نے اختتام اس یقین کے ساتھ کیا کہ عقیدہ کبھی عقلی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تشکیک کے حق میں دلائل پیش کرنے کے بعد، کتاب اول، حصہ چہارم، باب اول۔ وہ مزید کہتا ہے کہ وہ دلائل کا ابطال کرنے کے لیے نہیں، بلکہ فطری ضعیف الاعتقادی کا سہارا لینے کے لیے ہے۔ فطرت نے کامل اور بے قابو جبر سے ہمیں اس امر کا پابند بنا دیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں، سانس لیں اور محسوس کریں۔ نہ ہی ہم تیز اور بھرپور روشنی میں بعض معروضوں کو موجودہ ارتسام کے ساتھ ان میں روایتی ربط کے باعث کچھ دیکھے بغیر رہ سکتے ہیں۔ جیسے بیداری کی حالت میں ہم سوچنے یا دن کی روشنی میں اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی اشیاء کو جب ان پر ہماری نظر پڑ جائے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس کسی نے بھی اس کی کلی تشکیک کی تردید کی ہے، اس نے حقیقت میں کسی مخالف کے بغیر ہی بات کر دی ہے، اور دلائل سے ایک اہلیت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو فطرت نے ہمارے ذہن میں پہلے ہی سے قائم کر دی ہوئی ہے، اور اس سے بچنا محال کر دیا ہے۔ میری نیت بہت ہی احتیاط و توجہ کے ساتھ اس عجیب و غریب فرقے کے دلائل پیش کرنے کی ہے۔ ایسا کرنے سے میری مراد اپنے مفروضے کی سچائی کو قابل فہم بنانا ہے۔ وہ یہ کہ علتوں اور معلولات کے متعلق ہمارے تمام استدلال کے استنتاج عادت کے علاوہ کسی اور شے سے نہیں کیے جاتے، اور یہ کہ عقیدہ یا ایمان زیادہ مناسب طور پر ہمارے احساس کا عمل ہے اور ہماری فطرت کا عقلی حصہ نہیں ہے۔ وہ بات کتاب اول، حصہ چہارم، باب دوم یوں جاری رکھتا ہے: ایک متشکک اس دعوے کے باوجود کہ وہ عقل سے عقل کا دفاع نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ عقلی استدلال کرنا اور یقین کرنا جاری رکھتا ہے، اور اسی اصول کے مطابق اسے بدن کے وجود کے متعلق اصولوں کو بھی ضرور تسلیم کر لینا چاہیے، اگرچہ فلسفے کے کسی استدلال سے وہ اس کی سچائی قائم کرنے کا بہانہ نہیں کر سکتا۔ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بدن کی موجودگی میں یقین کرنے کی ہمارے پاس کون سی علت ہے، لیکن وہ یہ پوچھنا بے معنی ہے کہ کیا بدن ہے یا نہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جسے ہمیں استدلال کرنے کے لیے ضرور تسلیم کرنا چاہیے۔